بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورۃ العلق مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں 96 نمبر پر ہے۔ نزول کے لحاظ سے اس کو پہلے نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی 5 آیات ہیں جو کہ ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، ان کا نزول غار حراء کے اندر ہوا ہے، اور غار حراء کی یہ جو وحی ہے اس کا پہلی وحی ہونے کے اوپر تقریباً اتفاق پایا جاتا ہے، اگرچہ کوئی تھوڑی بہت رائے اختلافی موجود ہے، لیکن تقریباً امت کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلی وحی جو ہے وہ یہی آیات ہیں۔ لیکن سورت کی ان 5 آیات کے بعد باقی جو آیات ہیں وہ کافی بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ اس وقت نازل ہوئی ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق بھی قبول اسلام کر چکے ہیں، اس کے بھی بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حرم کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس وقت وہ اگلا حصہ نازل ہوا ہے۔ وہ نبوت کے 6 7ویں سال میں کم از کم یا اس سے بعد جو ہے وہ نازل ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک چیز ذکر ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر نماز ادا کرتے ہیں اور ابو جہل جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ واقعہ ظاہر ہے یہ اسی وقت پیش آ سکتا ہے کہ جب حرم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر دی ہے، اور حرم کے اندر نماز حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کے بعد شروع ہوئی ہے، تو اس لیے وہ اگلا حصہ جو ہے وہ کافی تاخیر سے نازل ہوا ہے۔ پہلا حصہ جو پہلی 5 آیتیں ہیں تو وہ پہلی وحی ہے۔ سورت کا گزشتہ سورت کے ساتھ ربط، سورہ 3 کے اندر مسئلہ توحید بیان ہوا نا، تو اب قرآن حکیم کو پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ جتنا اس قرآن کو پڑھا جائے گا توحید کے اندر اتنی پختگی آئے گی۔ تو قرآن حکیم کی تلاوت کی ترغیب ہے، اقرا پڑھ۔ اچھا جی، خلاصہ رہ گیا۔ خلاصہ یہ کہ ابتدا میں استقامت علی التوحید کی تلقین ہے، انعامات ثلاثہ کا بیان ہے، اس کے بعد شکوہ کفار ہے، ابو جہل کے لیے زجر ہے، اور آخر میں مسئلہ توحید کا بیان ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ بسم اس کے اندر جو با آئی ہے اس کے اندر 2 احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ با استعانت کی ہے۔ اگر با استعانت کی ہو تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ اپنے رب کے نام کی مدد سے پڑھ کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا۔ لوگوں کو رب کے نام کی مدد سے مسئلہ سمجھاتے جا، قرآن سناتا جا، دین کا بیان کرتا جا، رب کے نام کی مدد حاصل کرتا جا۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اقرا بسم میں با زائدہ ہو، پھر با اگر زائدہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا اقرا اسم ربکا۔ با حرف جار کی وجہ سے اسمی ہے نا، تو جب با نکل جائے گا اگر زائد ہو جائے گا تو پھر پڑھتا جا اپنے رب کا نام، اپنے رب کا نام پڑھتا جا جس رب نے تجھے پیدا کیا۔ رب کا نام پڑھتا جا یعنی لوگوں کو رب سے آشنا کرتا جا، لوگوں کو رب کا بتلاتا جا، لوگوں کے سامنے رب کا ذکر کرتا جا، اس کے صفاتی ناموں سے بھی آگاہ کرتا جا۔ تو یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اے نبی، جو قلم جیسی بے جان چیز اس کو علم کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، تو وہ اللہ تجھے تو جبریل کے ذریعے سکھا رہے ہیں،
تو کیا تجھے علم کے اعلیٰ ترین مراتب پہ اللہ فائز نہیں کر دیں گے؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، انسان البتہ سرکشی کرتا ہے، ان رآہ استغنا، کیوں سرکشی کرتا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے۔ ان الی ربک الرجا، یہ نہیں خیال کرتا کہ تیرے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہا زجر، بلا دیکھ تو اس کو کہ جو روکتا ہے عبدن، بندے کو، اذا صلی، جب وہ بندہ نماز پڑھنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے حرم کے اندر، اور یہ ابو جہل آگے بڑھا روکنے کے لیے، لیکن آگے تو بڑھا، پھر فوراً ڈر کے پیچھے ہٹا۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، یہ اچانک ایسے دبکے ہو، ڈرے اور پیچھے بھاگے ہو، ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا جو کچھ مجھے نظر آیا نا وہ تمہیں نظر نہیں آیا، مجھے جو چیزیں نظر آئی ہیں نا، اگر میں معمولی سا بھی اور آگے بڑھتا نا تو میں ہلاک ہو جاتا، جوڑ میرا الگ ہو جاتا، تو اس لیے میں تو ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ تو بلا دیکھ تو اس کو کہ جو روکتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بلا دیکھ تو کہ ایک یہ جو بندہ ہے جو کہ نماز پڑھ رہے ہے یہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا یہ تقوی کا حکم کرنے والا ہو۔ ارأیت، اور دوسری طرف بلا دیکھ تو ان کذب وتولی، وہ جو دوسرا بندہ ہے روکنے والا تو وہ جھٹلانے والا ہو اور منہ پھیرنے والا ہو۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ ان کا عمل کیا ہے اور میرا عمل کیا ہے؟ وہ جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں، تقوی کا حکم دینے والے ہیں، میں تکذیب کیے جا رہا ہوں، منہ پھیر رہا ہوں، تو یہ سارا کچھ دیکھتا نہیں ہے؟ کلا، ہرگز ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لئن لم ینتہی، اگر یہ بدبخت باز نہ آیا، لنصفا بالناصیہ، ہم اس کو گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے۔ ناصیۃ کاذبہ، وہ پیشانی کے جو جھوٹی ہے، خاطیہ گناہگار ہے۔ فلیدعو نادیہ، اس کو چاہیے کہ بلا لے اپنی مجلس کو۔ سندعو الزبانیہ، ہم بلاتے ہیں سیاست کرنے والے فرشتوں کو۔ اکثر مفسرین نے اس سے مراد جو ہے جہنم کے فرشتے لیے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، اس کی بات نہیں ماننی جو نماز سے روکنے کی کوشش کر رہے، بلکہ وسجد، بلکہ آپ سجدے کرتے جائیے، وقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ آیت سجدہ جو ہے وہ تلاوت ہوئی ہے، تو درس کے بعد جو ہے وہ سجدہ ضرور کر لیجئے گا۔